بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عظیم معجزہ کا ذکر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور تاریخ اسلام میں جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کو دو مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زمینی معراج کو بیان کیا، اور اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے رکھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اس معراج کا جو دوسرا حصہ ہے جسے معراج آسمانی کہا جاتا ہے، یعنی زمین سے آسمان تک کی طرف کا جو سفر ہے اس کو معراج آسمانی کہا جاتا ہے، کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساتوں آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا سے آگے دنا فتد اللہ کی بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے رب کی قربت خاص میں جا پہنچے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد اس کو بیان کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ تو یہ دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عظیم معجزے کو بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم آپ کے سامنے مفصل انداز میں گفتگو کرنے کی طرف ہم ارادہ کریں تو سامعین محتشم، معراج کے حوالے سے یقیناً آپ نے اس سے قبل بھی کئی علماء سے گفتگو سنی ہوگی، اور اس پر علماء کے مفصل خطابات اور بیانات آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سفر میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی شان عطا فرمائی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج، یہ جامع المعجزات اور جامع الکرامات واقعہ ہے۔ یعنی اس ایک واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی شانیں جو ہیں ان کو واضح کیا ہے، اور اس ایک واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کن کن اکرامات سے نوازا ہے، اور کن کن رفعتوں سے نوازا ہے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ انسان جب کتابوں کے اندر اس واقعے کو مفصل پڑھتا ہے تو یہ باب بھی بڑا نمایاں ہمیں کتابوں کے اندر نظر آتا ہے کہ اس ایک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی شانوں سے نوازا ہے، اور پھر زندگی کو سنوارنے کا اور اعمال صالحہ کی طرف راغب ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا ایک بہترین نصاب اس ایک واقعہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب رب کائنات نے جہنم کا مشاہدہ کروایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں جو مناظر دیکھے، تو وہ مناظر محدثین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کی ہیں۔ تو وہ تمام مناظر دیکھ کر پڑھ کر یقیناً ایک انسان اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ جس زندگی کے ہر عمل میں جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ جو ہے وہ نمایاں اور غالب نظر آئے۔ تو اس سے قبل کہ ہم واقع معراج کی طرف جائیں، میں آپ کے سامنے واقع معراج بیان کرنے سے پہلے کچھ حکمتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عظیم سفر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں کروایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس کیوں بلایا۔ اس کی حکمتیں محدثین نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں۔ علامہ کاشفی الہروی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج النبوہ کے اندر اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند ایک حکمتیں جو بڑی ایمان افروز ہیں، اور اس میں ہمارے لیے جاننے کو اور سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ تو اس سے قبل کہ ہم اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں یا اس کے کچھ اہم نکات کا ذکر کریں، سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ یہ معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں عطا کیا گیا۔ اس میں جو سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے ابتدائی دور میں، یعنی
اعلان نبوت کیے ہوئے بھی 12 سال ہوئے تھے، یہ 12 نبوی کا دور تھا یوں کہہ لیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث ہوئے ابھی مکہ میں 12 سال بسر ہوئے تھے۔ تو ان 12 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو جب دعوت اسلام دی تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا دیس ہے، اپنا علاقہ ہے، یہاں حضور کے ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، بچپن کے دوست اور ساتھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک پل سے اہل مکہ بخوبی واقف ہیں، اور ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کھلی کتاب کی طرح واضح۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت، آپ کی امانت اور آپ کی حق گوئی، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کے حوالے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ کردار ان کے سامنے نمایاں ہے، ایک ایک پل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے دیکھا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اعلان نبوت کیا تو اب وہی لوگ کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا بھی مانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ کردار کی گواہی بھی دیتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کے وہ شاہد تھے، گواہ تھے، اب وہی لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے کردار کی گواہی دیتے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہی اپنے مخالف ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں میں دعوت حق دے رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہوتے چلے جاتے ہیں، ما سوا ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور عطا کیا۔ یعنی کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی چند لوگ کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آتے ہیں، اور اکثر اہل مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے، اور نتیجتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے، اہل مکہ کی طرف سے تشدد کا سامنا کرنا پڑا، مصائب اٹھانے پڑے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ آقا گویا کہ تنہا رہ گئے پورے مکہ کے اندر، کوئی نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، کوئی پتھر برسا رہا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا سایہ بھی بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اہل مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کو تنہا محسوس کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اور ان کڑے حالات میں کہ جب ہر طرف ظلم ہے، ستم ہے، انکار ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو رد کیا جا رہا ہے، تو ایسے کڑے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر اپنا جلوہ بے حجاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے عیاں فرما دیا، اپنے پاس اپنی قربتوں میں بلایا، کہا محبوب آ جاؤ ہمارے پاس، یہ دنیا والے تم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، تم پریشان مت ہونا، مایوس مت ہونا، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں اپنا جلوہ بے حجاب دکھائیں، تم ہمارا نور دیکھو گے، ہمارا جلوہ دیکھو گے، ہر ظلم ہر ستم بھول جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر معراج کی رات اپنا دیدار بے حجاب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو سب سے بڑا مقصد یہ تھا، لیکن اس پورے مقصد کی تکمیل میں کئی مخلوقات کو پھر فیض عطا کیا گیا، اس ایک سفر میں کئی لوگوں کو نوازا گیا، اس ایک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا، یعنی بہت سی حکمتیں۔ اس میں ایک اور حکمت جس کو علامہ کاشفی الہروی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات، یہ نبوت کا انتہائی ابتدائی دور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ آرام فرما ہے، رات کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، کہ اچانک جبریل امی علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو وادی مکہ میں لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک آنے والی ان کی امت کے جملہ احوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک جس امت نے آنا تھا، حضور نے ساری امت کا مشاہدہ فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی دیکھا، حضور نے ہمارے بزرگوں کو بھی دیکھا، اور ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلوں کا مشاہدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کر لیا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امت کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، بڑے بڑے گناہوں کو دیکھا، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا مولا یہ میری امت ہے، اتنی گنہگار، اتنی سرکش اور نافرمانیوں کے سمندر میں غوطے کھاتی ہوئی یہ امت، مولا یہ تو اس قدر گنہگار ہو جائیں گے تو قیامت کے دن ان کو چھڑانے والا کون ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نم آنکھوں کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ مولا میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل امی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ محبوب ہم نے تمہاری امت کی بخشش کو تمہاری رات کی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تم راتوں کو جتنا جاگو گے، جتنی عبادت کرو گے، ہم اسی قدر تمہاری امت کو بخششیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم آدھی رات جاگو گے، تمہاری آدھی امت کو بخش دیں گے۔ تم رات کا تیسرا حصہ جاگو گے، 1/3 رات جاگو گے، 1/3 امت کو بخش دیں گے، اور اگر پوری رات جاگو گے تو پوری امت کو بخش دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ بے انتہا محبت فرمانے والے، اپنی امت پر رؤوف الرحیم، اپنی امت پر شفقتیں فرمانے والے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمتوں والا نبی، وہ شفقتوں والا لجبال نبی، جب حضور نے سنا کہ میری عبادت کے ساتھ میری امت کی بخشش کو مشروط کر دیا گیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر لپیٹ دیا۔ اب ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ اب راتوں کی نیند عزیز رہی، نہ دن کا چین عزیز رہا۔ عزیز رہی تو فقط اپنی امت عزیز رہی کہ کسی طرح میری امت رب کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش کی حقدار ہو جائے۔ آقا ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، آہوزاری کرتے اور اللہ کے حضور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گریہ حد سے بڑھنے لگا، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی تڑپ اٹھے اور عرض کیا خدایا یہ کیسا دکھ ہے جو گناہگار امت کی خاطر اس مبارک فطرت بھی گناہ پر رکھا ہے۔ ہر لمحہ جس کے غم و اندوہ کی آواز آسمانی محلات اور عالم قدس تک پہنچتی ہے، اے مولا وہ کون سا دکھ ہے جو تو نے اپنے محبوب کے کندھوں پر رکھا ہے؟ تو رب کریم نے جب اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں راتوں کو جاگنا اور ساری رات بن سوئے عبادت کرنا دیکھا تو رب سے رہا نہ گیا۔ رب کریم نے فرمایا کہ محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، محبوب راتوں کو جاگا کر لیکن ساری رات نہ جاگا کر، کچھ تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ یعنی رب کریم نے جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کثرت عبادت کو دیکھا تو رب نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ عرض کیا مولا میری امت کی بخشش کا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں میری امت بخشی جائے، اس کو مغفرت ملے، تیرا کرم نصیب ہو جائے۔ تو رب نے کہا محبوب آؤ میرے پاس، ابھی تک جو تمہیں میں نے دکھایا تھا وہ اپنا غضب تھا، اپنی پکڑ تھی، لیکن آؤ اب میرے پاس معراج پر چلے آؤ۔